دیکھا جائے کہ سماج کسے کہتے ہیں تو سماج ایک جملے میں ادا کیا جا سکتا ہے اس کا مفہوم چند ادارات کا مجموعہ ہے. ادارات آپ کو پیچھے وہ نظر آ رہے خاندان ہے, کمیونٹی سینٹر ہے, مسجد ہے, تعلیمی ادارے ہیں, ابراج عامہ ہے, مارکیٹ ہے, ریاستی ادارے ہیں, مقررہ اور عدلیہ اور قوت نافذہ اور فوج پولیس کے ادارے ہیں. اگر دیکھا جائے خاندان کو تو خاندان میں اسلام کو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خاندان اس کی پہلی اکائی میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے جو رشتہ ازواج سے کام شروع ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل فرینڈشپ اور اس طرح دیگر جو معاملات ہمارے سامنے ہیں. اور اسلام خاندان کو چادر چار دیواری میں رکھنے کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام یہ ہے جو خاندان میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے اور علماء اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ضرورت ہی صبر کیا ہے ان موضوعات کو, خاندان کی ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے جو سماج ہم سے تقاضا کرتا ہے. خاندان میں صرف نکاح طلاق کی کمیونٹی سینٹر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے کمیونٹی سینٹر کا جو ہمارے سامنے بیانیہ آتا ہے وہ کیا کہ مشترکہ مفادات اور اسی طرح شعبہ جات کی بنیاد پہ کمیونٹی سینٹر محلے کی سطح ڈاکٹر انجینئر اس طرح کی تقسیم ہے. آپ اہل علم کو باقاعدہ اس بات کے اوپر سماج کو کھڑا کرنا ہے کہ کمیونٹی سینٹر امت کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ذات پات نسل محلوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مسجد میں بھی آپ کا بہت اچھا کردار تھا اور ہے, لیکن مسجد جدید تقاضوں کے مطابق آپ سے جدید تقاضے کرتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک تو جہاں عبادات کا پہلو دیا جاتا ہے اسلامی افکار و نظریات, اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو اسلام کا سماج کا مرکز بھی بنانے کی کوشش ہے. عبادات کا مرکز, عدالت کا مرکز, معاشرت کا مرکز, تعلیم و تربیت کا مرکز, فلاح و بہبود کا مرکز اور مذہبی تصفیے کا مرکز اور فلاح انسانیت کا مرکز, یہ ہمیں مسجد کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. تعلیمی اداروں میں دیکھا جائے تو تعلیمی ادارے دو قسم کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو وہ کہ جس میں علوم و فنون کی تقسیم کر کے فنون زیادہ پڑھائے جاتے ہیں. اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ فنون کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں اور اداروں کو نظریاتی سطح پہ بھی کھڑا کریں. اسی طرح دینی اور دنیاوی جو تقسیم کر دی گئی ہے اور مخلوق تعلیم, یہ بھی اس کو بھی علماء کو سمجھنا چاہیے کہ اب اسی طرح ہی چل رہا ہے. لیکن آپ نے جہاں دنیاوی یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر اپنا دینی میسج جس طرح دے سکتے ہیں, میں سلام اور سلوک کرتا ہوں یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ علوم اسلامیہ اور صدر شعبہ ڈاکٹر نصیر اختر صاحب جنہوں نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے بٹھا دیا ہے. آپ دیکھیں اداروں میں مدارس میں وہاں انفرادی تعلیمات کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے لیکن اجتماعی تعلیمات کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے. ابراج عامہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے دو قسم کے ماڈل آتے ہیں, ایک پیغمبرانہ ماڈل ہے اور دوسرا ابلیسی ماڈل ہے. پیغمبرانہ ماڈل کو دیکھا جائے تو اسلامی افکار و نظریات کی اشاعت ہے, نیکی کی ترویج ہے, سارے معاشرے کا قیام ہے, اتحاد و اتفاق کی تعلیم ہے. اور ابلیسی ماڈل کو دیکھا جائے تو الہاد و کفر ہے, بدی کی اور منکرات انتشار کی پوری تعلیم. یہ ابلیسی جو ابلاغ نامہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اسی طرح اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ میں جو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے, جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو چکی ہے, ہمیں ضرور بھی صبر کی ہے کہ مارکیٹ میں بھی بیٹھے اور حلال و حرام جائز ناجائز اس کی بھی پوری تعلیم عام کرے. جیسا کہ میں نے کہا کہ تعلیم معیشت معاشرت کے اندر حیا لے آؤ, معیشت کے اندر حلال لے آؤ. آپ کا نظام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی پوری تبلیغ اور اسلام کی پوری عکاسی کرتا ہوا دکھائی دے گا. ریاستی اداروں میں آپ کا بڑا کردار تھا, آپ نے فکری رہنمائی بھی پیش کی, آپ نے 22 نکات کی شکل میں پورے نکات بھی دیے جو پاکستان کی تاریخ میں تھے. دستور پاکستان میں بھی آپ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. اسی طرح تحریک پاکستان میں بھی آپ کا بنیادی کلیدی کردار ہے, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب مزید اس کے اوپر توجہ دی جائے. یہ بنیادی مسائل اور یہ سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.